اگلا وزیر اعظم جا رہا ہے، نیا وزیر اعظم کوئی آ رہا ہے، کہیں سے کوئی الیکشن لڑانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، خبریں کہیں سے گردش اچانک سے آ جاتی ہیں، اچانک یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ سارے چور ملے ہوئے ہیں. پچھلے سال سے ڈرامہ چل رہا ہے، سیٹیں خالی کروائی جا رہی ہیں، لوگوں کو الیکٹ کروایا جا رہا ہے. یہ تو پچھلے سال سے بات چل رہی ہے کہ شہباز کو کچھ مہینوں کے لیے لے کے آنا ہے، پھر محسن نقوی کو لے کے آنا ہے، سب کہہ رہے ہیں. تو اور ابھی جو امریکہ میڈ ڈیش مارا ہے، کس لیے مارا تھا؟ اسی لیے تو مارا تھا. 27ویں ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے سب کو پتہ ہے. 27ویں ترمیم میں صدر پاکستان سپریم کمانڈر جناب آصف علی زرداری صاحب موجود رہیں گے. دیکھ لیں گے آپ بھی اور میں بھی. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایز اے سیاسی فکر، نظریہ کیا ہے اس کے اوپر؟ میرا نظریہ ہے کہ پاکستان عوام کا ہے، یہ زرداری کا، یہ محسن نقوی کا اور شریف کا نہیں ہے، اور اس پہ ڈٹی رہوں گی. پاکستان جب بن رہا تھا وہ تکلیفیں ہم نے نہیں جھیلیں، جب بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو رہا تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن یہ جو ان کا ڈرامہ ہے کہ پاکستان کو 5 حصوں میں توڑنا ہے، ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں حالیہ جو ڈرامہ ہوا ہے، رات رات مسجد مسمار کر دی جاتی، کہتے ہیں انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے. تو کیا کسی فوجی تنصیب پہ، یہ سیکریٹریٹ پہ، یہاں پہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ پہ، کہیں پہ کسی نے کوئی انوائرمنٹل اسیسمنٹ کروائی ہے؟ یہ صرف مسجدوں میں ہیزرڈ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل ایک خفیہ میٹنگ سامنے آئی ہے مری کے اندر، نواز شریف کی وجہ سے تو خفیہ میٹنگ تھی جس میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خواجہ آصف، مریم نواز، نواز شریف صاحب، ان کے چہروں کے اوپر لوگ بڑی پوچھ رہے ہیں کہ اتنے پریشان کیوں ہیں، وجہ کیا ہے یہ سر؟ کہ شہباز شریف کو پتہ چل چکا ہے کہ نواز اس کو خود ہٹا رہا ہے، اس سے تنگ آ گیا. وزیر اعظم کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، یہی ساری شہباز تنگ ہے اپنے بھائی سے، وہ اس کو فارغ کرنا چاہ رہا ہے. محسن نقوی تھوڑے کے لیے آ جائے گا، پھر ایونچولی مریم آ جائے گی. بس شوق پوری کرنے ہوتے ہیں نا، اپنے نام بورڈوں پہ لکھوانے ہوتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ سیٹیں لے کے نون لیگ کو 1/3 دی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو کرنا ہے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کرنا ہے دیکھیں، یا پاکستان کی جیت ہوگی، میرا اللہ جس نے ہمیں پاکستان عطیہ کیا اس کی جیت ہوگی، اور یا ان چوروں کی ہوگی. آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ پاورفل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہے. 14 اگست کو پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ سننے میں ہے کہ گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے، ایک طرف پی ٹی آئی کا جھنڈا، دوسری طرف پاکستان کا جھنڈا. کوئی بچکانا چیزیں تو نہیں. میں نے تو ابھی خود سجیسٹ کیا کچھ کولیگس کو کہ 14 اگست کو ہمیں خان صاحب کے لیے جیل کے باہر کھڑے ہونا چاہیے. خان صاحب کی بہنیں ہوں نہ ہوں، آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو اٹ ڈزنٹ میٹر. ہم تو پہنچنے کی کوشش کریں گے نا. آپ رات 2 بجے تک وہاں پہ؟ جی بالکل. اور حلقوں میں ریلی نکلے اور ہم لوگ اڈیالہ کے باہر ایم این اے ایم پی اے بیٹھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست جو ہے وہ ریلیز جو ہے وہ نکلنے دے گی؟ بیٹا میں ریاست ہوں، میں ٹیکس دیتی ہوں، ریاست اور کوئی نہیں ہے. نہ نکلنے دیں. کے پی میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، آپ کی حکومت کی ریٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد سے ڈیفنس اور انٹیریئر دونوں فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں کہ نہیں ہے؟ جس دن یہ دونوں منسٹریز میرے ہاتھ لگی نا، یہ ایک آپریشن کر کے تو دکھائیں. پاکستان کے 265 دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ پنجاب میں، 265 میں سے 215 پنجاب میں. مریم نواز پہ کیوں نہیں ہو رہا آپریشن؟ 215 آرگنائزیشن سے وہاں شروع کرے آپریشن. 100 بسم اللہ کریں. یہ دہشت گردوں کے خلاف تو نہیں ہے، یہ تو پٹھانوں کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف ہے، عمران خان کی حکومت کے خلاف ہے. لوگوں کو پکڑ کے کچے کے ڈاکو تو زرداری کے رائٹ ہینڈ مین ہے، اس کو کیوں اٹھائیں گے؟ کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ میں کروں گا، سندھ کے اندر جو ڈاکوؤں کا میں خاتمہ کروں گا. بے نظیر بھٹو کا خاتمہ اتنا آسان تھا، اور کچے کے ڈاکو کا نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر ایک عورت تھی، اس کو توڑا دیا. اور کچے کے ڈاکو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ماننے کی بات ہے. کیا مطلب کچے اور پکے ملے ہوئے ہیں؟ پکے ہی کچے ہیں، یاد رکھیں. کچے بیچاروں کی کیا اوقات ہے، غریب لوگ ہیں، پکڑ کے لے آتے ہیں، داڑھی لمبے بال کے چلو فائرنگ کرو. یہ سارے ایک ہی ہے. تھینک یو.